الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، موجودہ مہینہ ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ کے سامنے
کچھ بنیادی باتیں بتا دی جائیں گی، جن بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد دوسری باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بنیادی باتیں کچھ یوں ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارے دین اسلام میں خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، توہمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں دو چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے وحی کا علم۔ وحی کا علم یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ کوئی توہمات میں سے نہیں ہے۔ وحی کا علم ایک بنیاد ہے، جس بنیاد پر عمل کرنے سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بنیاد دو چیزیں ہیں، جن میں سے پہلی چیز وحی کا علم ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا اور زمین پر بھیجا، تو اس وقت اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اب چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی بات آ گئی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو ہدایت کی بات آنے کے بعد جس نے ہدایت کی پیروی کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو میری آیتوں کا انکار کرے گا، میری ہدایت کی باتوں سے روگردانی کرے گا، تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ ہے وحی کا علم، وحی کا علم۔ دوسری چیز بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مشاہدے سے حاصل ہو جائے، ہمیں نظر آ جائے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پٹرول کو آگ کے اندر پھینکا جائے تو پٹرول کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، یہ ہمارے مشاہدے کا علم ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، لوہے کو آگ کے اندر رکھتے ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے، یہ مشاہدے کا علم ہے، یہ بھی یقینی علم ہے۔ تو ایک وحی کا علم اور ایک مشاہدے کا علم۔ وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر نازل کرتے ہیں، اور مشاہدے کا علم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، اور اب اس میں دن بدن ترقی ہوتی جاتی ہے، نئی نئی چیزیں وجود میں آتی جاتی ہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر یہ دو باتیں ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک وحی کا علم، ایک مشاہدے کا علم۔ خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، توہمات کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بندہ خیالی پلاؤ پکاتا رہے اور ان کی بنیادوں کے اوپر فیصلے کرتا رہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اب وہ خیالات اور توہمات کیا ہیں وہ میں آگے چل کر اس کی قدر وضاحت کرتا جاؤں گا، جس سے پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ لیکن آپ بنیادی بات کو سمجھیں کہ علم دو ہی ہیں، یا وحی کا علم ہے یا مشاہدے کا علم۔ ہمارے ہاں
جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو کئی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے اس کو کچھ سامان وغیرہ جو والدین دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس میں کینچی نہیں دینی، اس میں سوئی نہیں دینی، اس میں تالا نہیں دینا۔ یہ چیزیں دیں گے تو گھر اجڑ جائیں گے، رات کو جھاڑو لگائیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو شادی منحوس ہو جائے گی۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارے توہمات ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضمناً تھوڑی سی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جب ہم بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو اس میں جو ہم سامان دیتے ہیں، جس سامان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہیز۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، عام طور پہ یہ مشہور ہوتا ہے اور لکھا بھی ہوتا ہے اخباروں کے اندر، دیکھنے میں بھی ہے جہیز ایک لعنت ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ باپ ماں جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کریں گے تو خالی ہاتھ میں رخصت کریں، کچھ نہ دیں کہ جاؤ 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 تمہارا ہم نے نکاح کر دیا ہے؟ ایسے ہوگا؟ ظاہر ہے باپ جس نے ساری زندگی اس کو کھلایا ہے پلایا ہے، کچھ نہ کچھ تو دے گا کہ میری بیٹی آپ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، چلو میں اس کو کچھ دے دوں، کچھ نہ کچھ تو دے گا نا۔ تو یہ دینا تو کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، جتنی کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ دے دے اپنی بیٹی کو۔ نبی علیہ السلام نے بھی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مطالبات اس کے اندر آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، اور اس میں جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں وہ منع ہے۔ وگرنہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور والد اپنی بیٹی کو کوئی چیز دیتا ہے تو دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز دینا چاہتا ہے جتنی والد کے اندر ہمت ہے اس کو بوجھ نہ بنائے، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جتنی دینا چاہتا ہے دے دے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو خیالات آ گئے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، بچیوں کے جہیز میں کینچی نہیں دینی، تالا نہیں دینا، رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا، اور اگر ہمارے ہاں تو یہاں تک بھی ہے کہ جب لوگ صبح صبح سفر کے لیے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، نوکری کے لیے، اپنے کام کے لیے، راستے میں کوئی بلی دیکھ لی کالی، اب خطرہ پڑ گیا کہ دن پتہ نہیں کیسے گزرے گا۔ بھی بلی کو تمہارے ساتھ کیا لینا دینا؟ پھر اتنی لاکھوں کی وہ گاڑیاں لیتے ہیں خوبصورت اور ان کے ساتھ کالی ٹاکی لٹکا دیتے ہیں کہ نظر نہیں لگے گی۔ بھائی نظر سے اگر بچانا ہے تو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہی طریقہ اختیار کرو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، اور جو وظائف نبی علیہ السلام نے صبح شام کے بتایا وہ پڑھے جائیں۔ یہ ٹاکی کا کیا عمل دخل ہے ہم نظر بد کے اندر؟ اور یہ لاہور میں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے، چاند گاڑیاں ہیں تو جوتیاں لٹکی ہوئی ہیں ان کے اوپر، تقریباً ہر چاند گاڑی کے اندر ٹوٹی پھوٹی جوتیاں وہ ساتھ لٹک رہی ہے۔ یہ اس سے چاند گاڑی کی حفاظت ہوگی؟ چاند جوتی کیا حفاظت کرے گی چاند گاڑی کی؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آتا ہے نا کہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے یہ اتنے مضبوط محل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا گھر ضرور بناتی ہے تاکہ میری حفاظت ہو، تو وہ جالا سی کیا حفاظت کرے گا؟ حفاظت کر سکتا ہے؟ جس کو اتنے بڑے گھر کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو وہ جالا سی کیا حفاظت کرے گا؟ تو یہ لوگوں کے توہمات ہیں، یہ لوگوں کے خیالات ہیں جو انہوں نے خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین اس کے اوپر اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ جتنی بھی باتیں یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بری عادتیں تھیں، آپ وقتاً فوقتاً ان کا رد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو کے اندر یہ بیماری تھی، وہ پرندے کو پکڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے اب ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم وہ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے اب ہم نے نہیں کرنا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ میرا کام ہے، پرندے کو اس سے کیا لینا دینا؟ وہ اڑتا ہے اپنی مرضی سے، وہ جیسے مرضی اڑے، اور اگر وہ پرندہ بالکل سیدھا اڑتا تو کہتا ہے پھر دوبارہ اڑاؤ، جب تک وہ دائیں نہ ہو جاتا یا بائیں نہ آ جاتا تو فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔
تو آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ، کہ یہ جو تم پرندوں سے بدشگونی لیتے ہو یہ بالکل نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں، اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح وہ ایک مشہور زمانہ بدنام پرندہ ہے، سنا اس کا نام؟ جی کافی بدنام ہے، ہاں باز تو نہیں نا، باز تو باز ہے، الو۔ الو کو بیچارے کی کمبختی آئی ہوئی ہے، وہ کہیں دیکھ لیتے کہتے ہیں بس اب مصیبت آئی ہی ہے۔ الو اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، جیسے کوا اللہ نے پیدا کیا ایسے اللہ نے الو کو بھی پیدا کر دیا، جیسے چڑیا ہے، طوطا ہے، ایسے الو بھی ہے۔ اب الو کو دیکھ کے یہ فیصلے کرنا ہے ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ کبوتر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا کہ خیر آئے گی، طوطے کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ خیر آئے گی، اور الو کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ مصیبت آئے گی۔ یہ سارے ہیں توہمات، یہ سارے ہمارے اپنے خیالی پلاؤ ہیں، خیالی خیالات کی دنیا میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، عجیب و غریب باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز سے بدشگونی لے لے، بدشگونی یہی ہے کہ بلی دیکھ لی تو آپ کی مصیبت آ جائے گی، کسی بھی چیز سے اپنے بارے میں برائی کا فیصلہ کر لینا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کیا لے لے؟ بدشگونی لے لے، جس نے بدشگونی لی اس نے شرک کیا۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ کہتا ہے بلی آ گئی تو اب نقصان ہوگا، نقصان تو اللہ کی طرف سے آنا تھا، نفع اللہ کی طرف سے آنا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ چیز الو کو میں نے دیکھ لیا مصیبت آ جائے گی، کام خراب ہو گیا نا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے بدشگونی لی اس نے شرک کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس طرح کا کوئی غلط کام تم سے ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ کلمہ پڑھا کرو، لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ تین جملے آپ نے تعلیم فرمائے، لا خیر الا خیرک، لا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ خیر نہیں آ سکتی مگر اللہ کی طرف سے، نقصان نہیں آ سکتا مگر اللہ کی طرف سے، اور ساتھ فرمایا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی۔ اب دیکھ لیں کہ یہ جو بدشگونی لی یہ معبودیت کے ساتھ جوڑ دی نبی علیہ السلام نے، کہ جب بندہ یہ دیکھے نا کہ کسی چیز کو دیکھ کے بدشگونی لے اور کہے کہ میں نے یہ چیز دیکھ لیا کوئی مصیبت آئے گی، تو پھر یہ کلمہ پڑھے لا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تو غلطی کر بیٹھا کہ اپنے نفع نقصان کا مالک ان چیزوں کو بنا دیا جن کو تو نے پیدا کیا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بدشگونی لیتا ہے اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اور اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس کا کفارہ کتنے جملے ہیں؟ تین جملے، لا خیر الا خیرک، لا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ جملے پڑھے گا تو پھر وہ سمجھے کہ اس نے جو غلطی کی تھی نا اس کا کفارہ ہو گیا۔ یہ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے وہ غلطی کر لی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، یعنی ذہناً تو وہ یہی چاہتا ہے، تصور تو یہی ہوتا ہے کہ نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ، نقصان کا مالک کون ہے؟ لیکن جو جا رہا ہے تو ایسے ذہن میں خیال آیا کہ یار اس کی وجہ سے مصیبت نہ آ جائے، ذہناً اس کا یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذہن میں یہ خیال ہے نا تو وہ فوراً اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، جو ہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو مخلوق کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ جب خیال آئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اور جب وہ کام کر بیٹھے تو پھر تین جملے کہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم اس چھوٹی سی غلطی کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں، چونکہ یہ پھر ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے علم کی حد تک یہ جو 13 کا ہنسا نا، 13 11 12 13، یہ 13 کا جو ہنسا ہے یہ یورپیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ کو جمعے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ ہم تو اس نظریے کو ہی غلط سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ کسی نے صلیب پہ چڑھایا، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
اب وہ اس واقعے کی وجہ 13 کے لفظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس، 13 کے ہندسے کو۔ وہ جب کوئی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں نا تو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں نہیں بناتے، 12ویں کے بعد 14ویں آ جاتی ہے، 13 منحوس ہیں۔ اور اگر جہاز کی سیٹیں ہیں وہاں کی کمپنیوں کی تو 11 12 نمبر سیٹ کے بعد پھر 13ویں سیٹ ختم، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14، 13 منحوس ہیں۔ لیکن یہی 13 ہندوؤں کے ہاں خیر والا ہے، وہ اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی حساب کا ایسا فارمولہ ہے کہ جس ہندسے کو تقسیم کرنے کے بعد اس کا ریمائنڈر 1 آ جائے، وہ کہتا ہے وہ ہندسہ خیر والا ہے۔ اب 13 کو آپ جیسے مرضی کر لیں، چاہے 13 کو 13 پہ کر لیں تو 1 آ جائے گا، 6 کو لے لیں تب بھی 1 بچ جائے گا، 3 کو لے لیں، 4 کو لے لیں، 2 کو لے لیں، اس کا 1 ضرور بچے گا۔ اب ان کے اس فارمولے کے حساب سے 13 خیر والا ہو گیا، وہ اس کو خیر والا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ چونکہ خیالات کے اوپر ہے، توہمات کے اوپر ہے۔ ہماری قسمت کا فیصلہ، ہماری اچھائی برائی کا فیصلہ چیزوں کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو انسان ہے یہ تو بہت بڑی شے ہے، انسان بہت بڑی شے ہے، یہ کسی کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جنوں کو قابو کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی قسمت بلی کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی قسمت کا تعلق جھاڑو کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ جنوں کو بھی قابو کر لیتا ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنی عقل سمجھ ہے، اتنی فراست دی ہے کہ شیروں کو پکڑ لیتا ہے۔ اب شیر انسان سے کئی درجے زیادہ طاقتور ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی چھلانگ، اس کی لچک زیادہ ہے، وہ انسانوں کو تو ویسے ہی کھا جائے، کسی بستی کے اندر آ جائے تو وہ تو کوئی انسان اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن انسانوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے اپنی سمجھ کے ساتھ۔ گھوڑے کو انسان نے قابو کیا ہوا ہے۔ انسان بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے نا۔ انسان از خود اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، خود انسان اکیلا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کئی ساری چیزوں کا تذکرہ جب فرماتے ہیں، زمین، آسمان، انسان کا الگ ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان سے انسان کو الگ رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ، زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ خود اگر اپنے اندر تم غور کرو نا، تمہارے اندر اللہ نے بڑی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، تم سو جاتے ہو، تمہاری مشینری چل رہی ہوتی ہے، تم پانی پی کے سو جاتے ہو، تمہیں کیا پتا گردے کیا کر رہے ہیں۔ تم صبح اٹھتے ہو، بیت الخلاء میں جاتے ہو، آسانی کے ساتھ فارغ ہو کے باہر آ جاتے ہو، رات کو تمہارا جسم کیا کچھ کرتا رہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دے دی، ساری زندگی بولتی رہتی ہے، نہیں تھکتی۔ دانت دیے، ایسے عجیب و غریب دانت دے دیے جو دل چاہتا ہے انسان مزے سے کھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے، اور یہ اتنے قیمتی دانت ہیں کہ جب لوگوں کے دانت نکل جاتے ہیں پھر وہ جب وہ دوسرے وہ جو نقلی دانت لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہمیں منہ میں پتہ نہیں کیا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جو تکلیف ہے یہ ان دانتوں میں نہیں ہے۔ ان دانتوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے، ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں، ہماری زبان اگر ان دانتوں کے ساتھ لگے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو نقلی دانت ہے وہ جب زبان ان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو ایسے عجیب و غریب تکلیف ہوتی ہے کہ یہ منہ میں کیا چیز آ گئی ہے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے دانتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لوگوں یہ اونٹ کی طرف دیکھو اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اسے کیسے بلند کر دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ اللہ نے ان کو کیسے زمین میں گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے کیسے بچھا دیا ہے، زمین بھی تمہارے لیے، آسمان بھی، پہاڑ بھی، اونٹ، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ انسان بہت بڑی چیز ہے، اس کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں نا، انسان از خود سب سے بڑی نشانی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
انسان کو جب انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا نا، جتنے بھی مراحل آتے ہیں، کبھی یہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ بوٹی کی شکل میں، پھر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر کھال، اتنے سارے مراحل کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرے بندو دیکھو میں کتنی خوبصورت شکلیں بنانے والا ہوں، کتنی خوبصورت شکل میں نے بنا دی۔ یہ انسان کا چہرہ آدھے 4-5 انچ کا جتنا بھی یہ ہے، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کے اوپر دیکھ لیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہونٹ بھی ہیں، پھر اندر زبان ہے، پھر دانت ہیں، پھر سائڈوں پہ کان ہیں، اس سے بہتر شکل و صورت بن نہیں سکتی کہ اتنے سے حصے پہ اللہ نے کتنے پروگرام بنا دیے، سن بھی رہا ہے، چکھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سونگ بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے، اتنے سے حصے پہ کتنے کام اللہ نے رکھ دیے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ نے کتنی کاریگری کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ 3 پڑھتے ہیں آپ، والتینی والزیتونی، والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے، جتنا خوبصورت ڈھانچہ ہم نے بنا دیا ہے اس سے بہتر اب ڈھانچہ بن نہیں سکتا۔ خوبصورت ڈھانچہ، بازو ہیں تو وہ ایک خوبصورت جگہ پہ ہیں، ٹانگیں ہیں تو وہ ایک خوبصورت جگہ کے اوپر ہیں، سر ہے تو وہ ایک خوبصورت جگہ، اس سے اب احسن تقویم ہو نہیں سکتی۔ اتنے خوبصورت ڈھانچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا، تو عقل بھی دے دی۔ اب انسان اپنی قسمتوں کے فیصلے اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے کروائے، یہ پھر اس کی اپنی بے وقوفی ہے، اس کی اپنی بے وقوفی ہے کہ اپنی قسمتوں کو جھاڑو کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی قسمت کو بلی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی قسمت کو الو کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ الو سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، بس اس کو آپ لطیفے کی حد تک ہی لے لیں کہ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، تو ادھر بحث ہو رہی تھی الو کے بارے میں، اس بحث کے اندر بحث کرنے والوں میں حضرت شاہ اسماعیل بھی موجود تھے، تو وہ لوگ بحث کر رہے تھے الو کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ بھی کچھ بتائیں، الو کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا میں الوؤں کی بحث میں نہیں پڑھتا، میں الوؤں کی بحث میں نہیں پڑھتا، یہ الو لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے دیں، میں ان کی بحث میں نہیں پڑھتا۔ تو اپنی قسمتوں کے فیصلے الو سے کروانا یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کے اچھائی کا فیصلہ، اچھائی کی امید رکھ لیں، کسی چیز کو دیکھ کے نا آپ اچھائی کی امید رکھ لیں، کسی چیز کو دیکھ کے، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی کئی سارے واقعات ملتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ ملتا ہے کہ جب کئی سارے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے کفار کی طرف سے باری باری، اور معاملہ طے نہیں ہو رہے تھے، بس حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے ایک بندہ ہے، بات نہیں بنی، چلا گیا، دوسرا تیسرا، بس ایسے آتے رہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کفار کی طرف سے ایک بندہ ہے، اس کا نام تھا سہیل، اس کا نام کیا تھا؟ سہیل۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا سہیل آ رہا ہے، سہیل سہولت سے ہے، سہولت، آسانی، تو آپ نے فرمایا اب آسانی ہو گئی، یہ سہیل آ گیا نا، اب کام میں آسانی ہے، اب کام بن جائے گا، اب ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، وہ جب سہیل بن عامر جو کفار کی طرف سے آیا تھا، جب وہ آیا تو سارے معاملات نمٹ گئے، معاملات ختم ہو گئے۔ تو آپ نے اس کے نام سے یہ اندازہ لیا، تو یہ اچھا اندازہ تھا، یہ اچھی چیز، تو خیر کی امید لی جا سکتی ہے، خیر کی امید لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بھی ملتا ہے، یہ واقعہ سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہجرت کا جو سفر ہے نا نبی علیہ السلام کا مکہ سے مدینہ، تو جا رہے تھے، تو راستے میں بریدہ سلمی ایک آدمی تھا، وہ بہت سارے بندوں کو لے کے نبی علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب آمنا سامنا ہوا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں بریدہ ہوں۔ بریدہ یہ برد ان سے ہے، برد کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو۔ آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں، لکھا تھا مائے بارد،
لکھا ہوتا ہے نا وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں وہاں ٹھنڈا پانی مائے بارد لکھا ہوتا ہے، مائے بارد، الماء البارد، ٹھنڈا پانی. تو بارد بریدہ اردو سے برد مطلب ٹھنڈا. تو آج میں بریدہ آیا، اچھا پھر تو کام ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کہ اب گرمی والا کام ختم ہو گیا، گرمی نہیں ہو گیا، اب کام کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا. تو آج میں کس قبیلے سے؟ اس نے کہا سلمی قبیلے سے. سلمی تو سلمی سلامتی سے ہے. تو آپ نے فرمایا سلمنا، پھر تو سلامتی ہی سلامتی ہو گئی. وہ لڑنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے اس کے ناموں سے یہ اندازہ لیا نہیں بھائی اب تو کام ٹھنڈا ہو گیا، اب تو معاملہ جو ہے وہ صحیح سالم ہو گیا، اب کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. تو وہ بندہ مسلمان ہو کے گیا تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو کے گیا. تو ناموں سے اچھائی کا اندازہ لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی قسمتوں کے فیصلے کرنے کہ یہ آ گیا تھا میرے اوپر یہ مصیبت آ جائے گی، اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آ جائے گی، یہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارے توہمات ہیں. توہمات کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، خیالات کی دین کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا دین مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. وہ مضبوط بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک وحی کا علم جو میں نے بتا دیا، وحی کا علم جس کا اشارہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا تو فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی بات آ گئی، ہدایت یہ وحی کا علم، تو جس نے اس وحی کے علم کی پیروی کی اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو بنیاد جو مضبوط ہے وہ ایک وحی کا علم ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے مشاہدے کا علم. وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ بالکل ایک یقینی چیز ہوتی ہے، اور ایک وحی کا علم ہوتا ہے جو بالکل یقینی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر قائم دائم رکھے، ان توہمات سے اور خیالات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.